الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے درس میں مطلق پانی کی جو اقسام بیان ہوئی ہیں ان سے نجس چیز کو کیسے پاک کرنا ہے ان کے احکام پڑھیں گے۔ تو مطلق پانی کی 5 اقسام تھی، قلیل پانی، جاری پانی، کور پانی، بارش کا پانی اور کنویں کا پانی۔ تو یہ جو 5 اقسام پچھلے درس میں بیان ہوئی ہیں ان 5 اقسام کے ساتھ نجس اشیاء کو پاک کرنے کے احکام کو آج بیان کرنا ہے۔ تو سوال 41 سے درس شروع ہو رہا ہے آج کا۔ تو اس میں پوچھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کے جو برتن ہیں اگر یہ نجس ہو جائیں، اور نجس بھی کس نجاست سے نجس ہوں؟ ایک مرتبہ ایسے ہوگا کہ کھانے پینے کا برتن جو ہے وہ کتے سے نجس ہو جائے گا، یا سور سے نجس ہوگا، یا جنگلی چوہے کے مار جانے کی وجہ سے، یا شراب سے نجس ہو جائے گا۔ تو یہ جو نجاسات ہیں، کتا، سور، جنگلی چوہے کا مر جانا یا شراب کے ساتھ نجس ہونا، ان نجاسات کے علاوہ اگر کھانے پینے کا برتن اگر نجس ہو جائے تو ان نجاسات کے علاوہ مثلاً کیسے نجس ہوگا؟ ایک مثال بھی دی ہے کہ مثال کے طور پر چائے کا جو کپ ہے اس میں ہونٹ کا جو ہے وہ خون اگر لگ جائے، یا اسی طرح دیگچہ میں کوئی خون کا قطرہ گر جائے، تو اب اس برتن کا کیا حکم ہوگا؟ اس برتن کو کیسے پاک کرنا ہے؟ تو کتا، سور، جنگلی چوہے کے مر جانے اور شراب کے علاوہ سے جب کھانے پینے کے برتن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اور ابھی اشیاء کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا، اور یہ جو نجاسات ہیں خاص کتا، سور، جنگلی چوہا اور اسی طرح شراب، ان کے علاوہ جو نجاسات ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اب کیا حکم ہوگا ایسے برتن کا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے برتن کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ برتن کا جو ہے وہ اندرونی حصہ نجس ہو جائے۔ تو اس صورت میں جب برتن کا اندرونی حصہ نجس ہوگا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ہم قلیل پانی سے اس برتن کو پاک کر رہے ہیں جو مثلا خون سے نجس ہوا ہے یا کسی اور نجاست سے، تو قلیل پانی سے جب پاک کرنا ہے تو ہم نے ضروری ہوگا ہمارے لیے کہ ہم 3 دفعہ اس برتن کے اندرونی حصہ کو دھوئیں۔ تو 3 مرتبہ جو ہے وہ اندرونی حصہ کو دھونا ضروری ہوگا اگر ہم قلیل پانی سے پاک کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم کور پانی سے پاک کر رہے ہیں یا جاری پانی سے یا بارش کے پانی سے پاک کر رہے ہیں تو ان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر، قلیل میں تو فتویٰ ہے کہ 3 دفعہ دھونا ہے، اور کور، جاری اور بارش کے پانی میں احتیاط لازم ہے کہ 3 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ تو یہ ہوگا جب برتن کا اندرونی حصہ نجس ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ برتن کا جب بیرونی حصہ نجس ہو، تو بیرونی حصے کو جب پاک کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو اس کو 1 دفعہ دھونا کافی ہے، چاہے ہم قلیل پانی سے دھو رہے ہیں، کور پانی سے دھو رہے ہیں، جاری پانی سے دھو رہے ہیں یا بارش کے پانی سے دھو رہے ہیں، جس قسم سے بھی ہم دھو رہے ہیں 1 دفعہ دھونا کافی ہوگا جب بیرونی حصہ نجس ہوا ہے۔ اس کے بعد اب سوال 42 میں وہ جو خاص نجاسات ہم نے بیان کی، کتا، سور یا شراب یا چوہا کا مر جانا، تو اب ان کے ساتھ اگر برتن نجس ہو تو ان کے کیا احکام ہیں؟ تو 42 سے اب ان کے احکام شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلے 42 میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کتے سے برتن کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے تو اس حصے کو، برتن کو کیسے پاک کریں گے؟ تو برتن کے کتے سے نجس ہو جانے کی چند ایک صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ برتن سے پانی یا کوئی مائع چیز پیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ برتن میں پانی پڑا تھا یا کوئی اور چیز، مائع سے مراد یعنی بہنے والی چیز، مثلا کوئی شربت پڑا تھا، کوئی لسی، دودھ وغیرہ، تو ایسی کوئی چیز پڑی تھی اور کتے نے آ کے اس برتن سے وہ پی لی، ایک صورت یہ ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ برتن مثلا خالی پڑا تھا لیکن کتے نے آ کے برتن کو چاٹ لیا زبان سے، اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ جب کتا مثلا پانی وغیرہ بھی نہ پیے، چاٹے بھی نہ، لیکن اس کا لعاب دہن جو ہے وہ برتن میں گر جائے، یا پیشاب کر دے، پخانہ کر دے اگر برتن میں، یا ناک کی ریخ وغیرہ جو ہے وہ برتن میں گر جائے، تو یہ تیسری صورت بنے گی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کتے کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ برتن کو جو ہے وہ برتن کے ساتھ لگ جائے، اس کے اندرونی حصے کے ساتھ لگ جائے، تو اس میں چوتھی صورت میں یہ شرط بھی ہے کہ
برتن یا کتا ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ گیلا بھی ہونا چاہیے. جو حصہ کتے کا لگ رہا ہے برتن کے اندرونی حصے کو وہ حصہ گیلا ہونا چاہیے، کیونکہ نجاست کے منتقل ہونے کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ جو ہے یا تو نجاست جو ہے وہ گیلی ہونی چاہیے، یا جو چیز جس کی طرف ہم منتقل کر رہے ہیں نجاست کو وہ چیز گیلی ہونی چاہیے. تو اتنی گیلی ہو کہ جس پہ سرایت کرنے والی تری موجود ہو. تو ان دونوں میں سے کسی ایک پر ایسی تری موجود ہوگی جو سرایت کرتی ہے ایک سے دوسری چیز کی طرف، تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر برتن کا یہ اندرونی حصہ نجس ہو جائے گا. تو یہ 4 صورتیں بنتی ہیں کہ جب کتے سے برتن کا اندرونی حصہ نجس ہوگا. تو پھر یہ جو 4 صورتیں ہیں تو ان میں پہلی 2 صورتیں ہیں کہ جن میں کتا جو ہے وہ پانی یا کوئی اور بہنے والی چیز پی لے یا برتن کے اندرونی حصے کو چاٹ لے. یہ پہلی 2 صورتیں ہیں. ان 2 صورتوں کا اپنا حکم ہے. اور تیسری اور چوتھی صورت، تیسری یہ ہے کہ جب لعاب دین، پیشاب، پخانہ وغیرہ کتے کا وہ برتن میں گر جائے، یا چوتھی ہے کہ کتے کا جسم کا کوئی بھی حصہ برتن کے اندرونی حصے کو لگ جائے. جب یہ حصہ گیلا ہو یا برتن کم از کم گیلا ہو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز گیلی ہونی چاہیے. تو تیسری اور چوتھی صورت کا بھی اپنا حکم ہے اور پہلی اور دوسری کا اپنا حکم ہے. تو جو پہلی 2 صورتیں ہیں ان میں برتن کو پاک کرنے کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پاک مٹی لیں گے اور پاک مٹی سے برتن کو ایک دفعہ مانجیں گے. تو پاک مٹی سے برتن کو ایک دفعہ مانجنا ضروری ہے، واجب ہے جب پہلی اور دوسری صورت ہو تو. اور پھر مٹی کو ہٹانے کے بعد اس کے بعد 2 دفعہ جو ہے وہ پانی سے دھونا بھی واجب ہے. چاہے ہم قلیل پانی سے دھو رہے ہوں، کور پانی سے دھو رہے ہوں، جاری پانی سے دھو رہے ہوں یا بارش کے پانی سے دھو رہے ہوں، جس قسم کے ساتھ بھی ہم دھو رہے ہیں ضروری ہوگا کہ جو ہے ہم 2 دفعہ دھوئیں. فتویٰ ہے. تو یہ ہو گیا پہلی 2 صورتوں کا حکم کہ پہلے مٹی سے مانجنا ہے اور اس کے بعد 2 مرتبہ ہم نے پانی سے دھونا ہے، چاہے جس پانی سے بھی دھو رہے ہوں. تیسری اور چوتھی صورت کا کیا حکم ہے؟ تو تیسری اور چوتھی صورت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے برتن کو پاک مٹی سے مانجنا ہے. تو یہاں پہ پاک مٹی سے جو مانجنا ہے وہ احتیاط لازم کی بنا پر ہے. پہلی اور دوسری صورت میں فتویٰ ہے کہ مانجا جائے، اور یہاں احتیاط لازم کی بنا پر یہ حکم لگایا ہے کہ اس کو مٹی سے مانجا جائے. پھر مٹی سے مانجنے کے بعد، مٹی کو ہٹانے کے بعد 3 دفعہ جو ہے وہ کسی بھی پانی سے دھونا واجب ہے. تو 3 دفعہ دھونا واجب ہے، فتویٰ ہے، لیکن 3 دفعہ دھونے سے پہلے مٹی سے مانجنا جو ہے وہ احتیاط لازم کی بنا پر یہ حکم لگایا ہے. اس کے بعد 2 جو ہے وہ اہم نوٹ بیان کر رہے ہیں. پہلا یہ ہے کہ جو ہم مٹی سے برتن کو مانجیں گے، چاہے پہلی اور دوسری صورت میں تو فتویٰ ہے کہ مٹی سے مانجنا ہے، اور تیسری اور چوتھی صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر مٹی سے مانجنا ہوتا ہے. تو مٹی سے مانجنے کے بعد ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو مٹی ہے، ہم فقط ایسے نہیں ہو سکتا کہ برتن کو الٹا دیں اور مٹی اس سے نکل جائے تو یہی بس مانجنا ہو جائے گا، بلکہ مانجنے کے لیے ضروری ہے کہ پاک صاف مٹی ہو، خشک مٹی ہے، اس سے مانجیں ایک دفعہ. پھر اس مٹی کو گرا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ برتن میں سارا پانی ڈال کے اسے باہر گرانا ہے. یا مٹی نہ بھی گرائیں اور یہی مٹی موجود ہے اور اس پر پانی ڈال کے ہلا کے وہ پانی جو ہے ہم نے باہر ڈالنا ہے. تو فقط مٹی نکال لینا کافی نہیں ہے، اس کے آخر میں پھر تھوڑا پانی ڈال کے مٹی کو پانی کے ساتھ نکالا جائے گا. تو جب مٹی سے ہم مانج لیں گے تو پانی کے ساتھ، پانی کے ذریعے سے اس مٹی کو برتن سے نکالیں گے. اور اس کے بعد پھر پہلی اور دوسری صورت کا فرق یہ آئے گا کہ پہلی صورت میں ہم نے اس کے بعد مٹی کو جب پانی سے نکال لیا، اس کے بعد پہلی 2 صورتوں میں ہم نے ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم 2 دفعہ دھوئیں، اور تیسری اور چوتھی صورت میں ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم 3 دفعہ دھوئیں. تو یہ جو مٹی کے بعد والا ایک مرتبہ ہم پانی ڈالا، یہ علیحدہ سے ہے، یہ مٹی کو نکالنے کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہ کرنا ضروری ہے. فقط مٹی نکال نہیں سکتے، پانی کے ذریعے سے مٹی کو نکالیں گے. اس کے بعد پھر پہلی اور دوسری صورت میں 2 دفعہ دھونا واجب ہے، اور تیسری اور چوتھی صورت میں 3 دفعہ دھونا واجب ہوگا. یہ پہلا نوٹ ہو گیا. دوسری جو اہم بات ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کتے سے جو نجس شدہ پانی یا کوئی اور جو مائع ہے، بہنے والی چیز ہے، مثلا کسی ایک برتن میں پانی پڑا تھا اور اس سے جو ہے نا کتے نے پانی پی لیا، تو اتنا پیا کہ مثلا تھوڑا سا پی لیا اور باقی ابھی برتن میں موجود تھا پانی، یا دودھ وغیرہ، لسی وغیرہ وہ پڑی تھی تو وہ تھوڑی پی اور باقی موجود تھی. تو اب برتن تو نجس ہو گیا، اور وہی پہلی صورت اللہ اس پہ حکم آئے گا کہ ہم نے
برتن کو پہلے مانجنا ہے، پھر اس مٹی کو جو ہے وہ پانی کے ذریعے سے نکالنا ہے، اور اس کے بعد 2 دفعہ پھر دھونا ہمارے لیے واجب ہے۔ تو یہ تو اس برتن کا یہ حکم ہے۔ اگر کوئی شخص اس برتن میں جو موجود پانی تھا یا بہنے والی چیز جو تھی لسی وغیرہ یا دودھ وغیرہ، وہ کسی اور برتن میں اگر انڈیل دے، تو اب دوسرا برتن جو ہے وہ اس نجس پانی سے نجس ہو گیا، یا نجس لسی سے، جس لسی کو کتے نے نجس کیا تھا اس سے نجس ہو گیا ہے دوسرا برتن، تو اب آیا اس دوسرے برتن کا بھی یہی حکم ہوگا جو پہلے برتن کا ہے، کہ اس سے بھی مٹی سے مانجیں گے اور پھر مٹی کو پانی کے ذریعے سے نکالیں گے اور اس کے بعد 2 دفعہ دھونا واجب ہے، یا کوئی اور حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اسے بھی پہلے ہم مٹی سے مانجیں گے، پھر اس مٹی کو پانی کے ذریعے سے نکالیں گے، اور اس کے بعد 2 دفعہ جو ہے وہ دھونا بھی ہمارے لیے واجب ہوگا اس برتن کو۔ اس کے بعد سوال 43 کہ اگر مذکورہ صورتوں میں برتن کا جو ہے وہ بیرونی حصہ کتے کی وجہ سے نجس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ پہلے تو ہم نے بیان کر دیا کہ برتن کا اندرونی حصہ نجس ہوا ہے، اب سوال ہو رہا ہے کہ اگر بیرونی حصہ نجس ہوا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کو 1 دفعہ دھونا کافی ہے، اور اسی طرح مٹی سے مانجنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو بیرونی حصہ جو ہے وہ اس کو 1 دفعہ دھو لیں، جس پانی سے بھی دھو رہے ہیں، کلیل ہے، کور ہے، جاری ہے، تو 1 دفعہ دھونا کافی ہے، اور مٹی سے مانجنا بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ جو ساری 4 صورتیں بنائی وہ اندرونی حصے کی ہم نے صورتیں بنائی اور ان کے احکام بیان کیے۔ اس کے بعد 44 سوال کہ اگر خنزیر یا جنگلی چوہے کے مردار سے برتن کے اندرونی حصے جو ہیں وہ نجس ہو جائیں تو اب اسے کیسے پاک کریں گے؟ تو برتن کا اندرونی حصہ نجس ہوا ہے خنزیر کے ذریعے سے یا جنگلی چوہے کے مردار کی وجہ سے، وہ اس میں مر گیا ہے برتن میں، تو اب جو ہے وہ کیا حکم ہوگا، کیسے پاک کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر خنزیر برتن کو چاٹے یا اس سے پانی یا کوئی اور بہنے والی چیز پی لے، دودھ وغیرہ، لسی وغیرہ پی لے، یا اسی طرح برتن میں جنگلی چوہا جو ہے وہ مر جائے، تو اب اس برتن کو جس پانی سے بھی ہم پاک کرنا چاہ رہے ہیں 7 دفعہ دھونا ہمارے لیے واجب ہوگا۔ قلیل پانی سے پاک کر رہے ہیں تب بھی 7 دفعہ دھونا واجب ہے، کور سے کر رہے ہیں پاک تب بھی 7 دفعہ دھونا واجب ہے، جاری سے بھی 7 دفعہ دھونا واجب ہے، ساری اقسام سے 7 دفعہ دھونا واجب ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ جو خنزیر سے نجس ہوا ہے، سور سے نجس ہوا ہے، یا اس سے نجس ہوا ہے چوہے کے مر جانے سے، یہاں مٹی سے مانجنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ جس طرح پہلے کتے کا یہی حکم تھا کہ پہلے مٹی سے مانجا جائے اور اس کے بعد دھویا جائے، یہاں مانجنا ضروری نہیں ہے، البتہ جو ہے وہ 7 مرتبہ دھونا واجب ہوگا جس قسم سے بھی دھو رہے ہوں۔ اس کے بعد 45 سوال کہ اگر خنزیر کسی برتن میں پیشاب کر دے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اگر خنزیر برتن میں پیشاب کر دے یا خنزیر کا کوئی حصہ برتن کو لگ جائے تو اب جو ہے برتن کو 7 دفعہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ جب وہ خنزیر جو ہے پانی پی لے یا چاٹ لے تو پھر تو 7 دفعہ دھونا واجب ہے، لیکن پیشاب وغیرہ کر دے یا کوئی حصہ اس کا خنزیر کا جو ہے وہ گیلا حصہ تھا اور وہ برتن کے اندرونی حصے کو لگ گیا، یا برتن آگے سے گیلا تھا اور اس کا کوئی حصہ لگ گیا برتن کے اندرونی حصہ کو، تو یہاں جو ہے وہ 7 دفعہ دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ جس طرح پہلے بیان ہوا ہے باقی جو نجس برتن ہیں جو ان نجاسات کے علاوہ نجس ہوتے ہیں، مثلا جس طرح خون سے نجس ہوا تھا برتن ابھی کچھ دیر پہلے بیان کیا، تو اس کو جو ہے وہ قلیل پانی سے اگر ہم دھوئیں تو 3 دفعہ جو ہے وہ ہمارے لیے دھونا ضروری ہوتا ہے، جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تو یہاں بھی وہی حکم آئے گا باقی نجس برتنوں والا ہی، کہ اگر قلیل پانی سے دھو رہے ہیں تو 3 دفعہ دھونا واجب ہے، اور کور پانی سے دھو رہے ہیں یا جاری پانی سے دھو رہے ہیں یا بارش کے پانی سے تو وہاں بھی 3 دفعہ دھونا جو ہے وہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہوگا۔ تو قلیل میں فتویٰ ہے، جیسے اوپر پہلے بھی بیان ہوا ہے ابھی کچھ دیر پہلے، تو قلیل میں فتویٰ ہے، اور باقی جو قسمیں ہیں اس کی مطلق پانی کی جیسے جاری یا بارش کا پانی یا کور، تو ان میں جو ہے وہ 3 دفعہ دھونا احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے۔ اس کے بعد 46 سوال کہ اگر مذکورہ صورتوں میں برتن کا بیرونی حصہ جو ہے وہ خنزیر یا جنگلی چوہے کے مرنے کی وجہ سے نجس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلے تو اندرونی حصہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اب بیرونی حصے کا اگر وہ نجس ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا وہی جیسے عام ہے حکم کے 1 دفعہ دھونا ہی کافی ہوگا جب بیرونی حصہ نجس ہوگا، تو چاہے جس قسم سے بھی ہم دھو رہے ہیں، مطلق پانی کی جس قسم سے بھی ہم دھو رہے ہیں 1 دفعہ دھونا کافی ہوگا۔ اس کے بعد 47 سوال کہ اگر برتن شراب سے نجس ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ
کسی بھی پانی سے 3 دفعہ دھونا جو ہے وہ ضروری ہوگا، لیکن مستحب یہ ہے کہ 7 دفعہ دھویا جائے۔ تو جس پانی سے بھی ہم دھو رہے ہیں 3 دفعہ دھونا واجب ہے اس برتن کو کہ جو شراب سے نجس ہوا ہے، یعنی برتن کا اندرونی حصہ جب شراب سے نجس ہوگا تو اس کو 3 دفعہ دھونا واجب ہوگا جس پانی سے بھی ہم دھوئیں۔ اس کے بعد 48 سوال کے اس میں اب برتن کے جو ہے وہ احکام مکمل ہوئے، اب جو ہے وہ لباس اور بدن کے احکام شروع کر رہے ہیں کہ لباس اور بدن اگر پیشاب سے نجس ہو جائیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو نجس ہونے والی چیز لباس ہے یا بدن، یہ 2 چیزیں ہیں، اور نجاست کون سی ہے؟ پیشاب ہے۔ تو اس سے اگر نجس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا ایک اپنا خاص حکم ہے۔ تو قلیل پانی سے اگر ہم دھوئیں گے تو 2 دفعہ دھونا واجب ہے۔ تو بدن کو جب دھو رہے ہیں قلیل پانی سے تو 2 دفعہ دھونا واجب ہے، اور اسی طرح لباس کو اگر دھو رہے ہیں تو اس کو بھی قلیل پانی سے دھونا اگر چاہ رہے ہیں تو 2 دفعہ دھونا واجب ہوگا، اور لباس کو 2 دفعہ دھونے کے ساتھ ساتھ نچوڑنا بھی ہر دفعہ ضروری ہوگا۔ پہلی دفعہ دھوئیں گے لباس کو، اس کے بعد نچوڑیں گے، اور پھر دوسری دفعہ دھوئیں گے اور اس کے بعد دوبارہ نچوڑنا ضروری ہوگا۔ یہ ہو گیا قلیل پانی کا حکم۔ اگر ہم جاری پانی سے دھو رہے ہیں بدن کو یا لباس کو تو اس صورت میں جو ہے وہ 1 دفعہ دھونا کافی ہوگا جاری پانی کے ساتھ، اور نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم کور اور بارش کے پانی سے بدن اور لباس کو دھو رہے ہیں، ایسے بدن اور ایسے لباس کو دھو رہے ہیں کہ جو پیشاب سے نجس ہوا ہے، تو اس میں یہ حکم ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ایسے بدن اور لباس کو کور پانی اور بارش کے پانی سے 2 دفعہ دھویا جائے، 2 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ تو جاری پانی سے دھوئیں گے تو 1 دفعہ دھونا کافی ہے، لیکن کور اور بارش کے پانی سے اگر دھو رہے ہیں تو احتیاط واجب کی بنا پر 2 دفعہ دھونا ضروری ہے، اور یہاں پر نچوڑنا ضروری نہیں ہے کور اور بارش کے پانی کے ساتھ، اور جاری پانی میں بھی نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن قلیل پانی سے دھوئیں گے تو وہاں فتویٰ ہے کہ 2 دفعہ دھونا ہے، اور نچوڑنے کا بھی فتویٰ ہے کہ 2 دفعہ جو ہے وہ لباس کو نچوڑنا بھی ہے، ہر دفعہ دھونے کے بعد اس کو نچوڑنا بھی ہوگا لباس کو۔ اس کے بعد 49 سوال کہ اگر لباس اور بدن پیشاب کے علاوہ مثلا پاخانہ وغیرہ، منی، خون وغیرہ سے نجس ہو جائیں، تو نجس ہونے والی چیز چاہے بدن ہو یا لباس ہو لیکن پیشاب کے علاوہ کسی نجاست سے نجس ہو، یا اسی طرح جو کھانے پینے کے برتن ہیں ان کے علاوہ کوئی چیز نجس ہونے والی چیز ہو، یعنی لباس اور بدن بھی نہیں ہے اور کھانے پینے والے برتن بھی نہیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز نجس ہوئی ہے اور جس نجاست سے بھی نجس ہوئی ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز کو قلیل پانی سے اگر دھو رہے ہیں تو 1 دفعہ دھونا کافی ہے، اور اگر وہ چیز نچوڑی جانے والی ہے اس کو نچوڑ سکتے ہیں تو پھر نچوڑنا ضروری ہوگا، مثلا قالین ہے، کپڑا ہے، کوئی پردہ وغیرہ ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ نچوڑنا بھی ضروری ہوگا، جس کو ہم ایسی چیز ہے اگر جس کو ہم نچوڑ سکتے ہیں تو۔ اور قلیل پانی کے علاوہ اگر ہم کسی اور قسم سے دھو رہے ہیں، مثلا کور پانی سے دھو رہے ہیں، جاری سے پاک کر رہے ہیں، یا بارش کے پانی سے اسے پاک کر رہے ہیں، تو 1 دفعہ دھونا یہاں پر بھی جو ہے وہ کافی ہوگا، لیکن نچوڑنا یہاں پر ضروری نہیں ہے۔ تو قلیل میں بھی 1 دفعہ دھونا واجب ہے اور باقی اقسام میں بھی 1 دفعہ دھونا واجب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قلیل میں اگر وہ چیز نچوڑی جانے والی ہے، نچوڑ سکتے ہیں اس کو، تو نچوڑنا ضروری ہوگا، اور باقی اقسام میں نچوڑنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مذکورہ جو 2 صورتیں ہیں ان میں لباس سے مراد کیا ہے؟ ہم نے جو لباس کا حکم بیان کیا تو لباس سے مراد جو ہے وہ کپڑا اور قالین نہیں ہے، بلکہ لباس سے مراد وہ کپڑے ہیں کہ جسے انسان پہنتا ہے، جیسے شلوار ہو گئی، قمیص ہو گئی، شرٹ وغیرہ ہو گئی، پینٹ وغیرہ، تو یہ جو ہم پہنتے ہیں ایسے لباس کو، ایسے کپڑے کو لباس کہا جاتا ہے۔ تو لباس کے جو خاص احکام ہیں وہ ان کے ساتھ خاص ہیں، شلوار قمیض اور شرٹ پینٹ وغیرہ جو ہم پہنتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو جو مثلا چادر ہو گئی جو انسان اوڑھتا ہے، یا کمبل وغیرہ، خیس، قالین وغیرہ، یا باقی جو کپڑے ہیں تو ان کو لباس نہیں کہا جا سکتا، وہ جو ہے عمومی حکم میں آئیں گے، اور لباس کے جو اپنے خاص احکام بیان کیے کہ وہ بھی جب پیشاب سے نجس ہو جائے تو اس کے خاص احکام ہیں، اور وہ لباس سے مراد وہی کپڑے ہیں کہ جو ہم پہنتے ہیں۔ اس کے بعد 50 نمبر سوال کہ اگر لباس کے علاوہ کوئی اور کپڑا یا قالین، کمبل وغیرہ جو ہیں وہ نجس ہو جائیں تو اب اس کو کیسے ہم پاک کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نجاست دور کرنے کے بعد 1 دفعہ دھونا کافی ہوگا، اگرچہ وہ پیشاب سے ہی نجس ہو جائیں تب بھی انہیں نجاست دور کرنے کے بعد 1 دفعہ دھونا کافی ہوگا۔ ہاں البتہ اگر قلیل پانی سے پاک کر رہے ہیں
تو پھر جو ہے وہ نچوڑنا ضروری ہوگا، اور باقی اقسام سے اگر پاک کریں تو وہاں نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد کریں کہ گاڑی کی جو سیٹ ہے یا فرش ہو گئی، دیوار، موبائل وغیرہ، یہ اگر نجس ہو جائیں تو ان کی بھی نجاست دور کرنے کے بعد ان کو بھی ایک دفعہ دھونا کافی ہوتا ہے، جس قسم سے بھی ہم ان کو دھو رہے ہوں اور پاک کر رہے ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔